معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ صدر پاکستان آصف زرداری کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججوں کے دیگر ہائی کورٹ سے تبادلے کے بعد تعیناتی کی توثیق کیا ہوئی، یوتھیوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ایک خط کے ذریعے حکومت کو متنبع کیا تھا کہ وہ دیگر ہائی کورٹس کے ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگانے کا سوچے بھی نہ۔ خط لکھنے والوں کو جواب کی توقع تھی، مگر جواب اتنا دو ٹوک ہوگا اس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے اپنے ساتھی ججز کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کیے جانے والے تینوں ججز کو قبول کرتے ہوئے نیا روسٹر بھی جاری کر دیا ہے، جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو پیونی جج قرار کیا گیا ہے۔ چند روز پہلے تک جسٹس عامر فاروق کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی سینئر ترین جج تھے اور یوتھیوں کو توقع تھی کہ وہ اگلے چیف جسٹس بننے کے بعد 190 ملین پاؤنڈز کیس میں عمران کو سنائی گئی 14 سال قید کی سزا کا فیصلہ اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیں گے۔ تاہم اب لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے گئے جسٹس سرفراز ڈوگر جسٹس عامر فاروق کے بعد سینئر ترین جج بن گئے ہیں اور وہی اگلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننے جا رہے ہیں۔ لہٰذا عمار مسعود کہتے ہیں کہ اب ہزیمت اور شکست خط لکھنے والے 5 ججز کے چہروں پر لکھی ہے، اب پشیمانی اور پریشانی ان کا مقدر ہے۔ پروجیکٹ عمران خان کھڑا کرنے والوں کی 20 سال کی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی ہے، خود کو ہی ترقی دینے کی تمنا دل میں ہی رہ گئی ہے۔ اب چائے کی ایک پیالی ہے اور اس میں بپا طوفان کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ اب اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس قوم کو گمراہ کرنے والے اتنے بے شمار ہیں کہ سچ کہیں اس ہجوم میں گم ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے سچ تراش رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی پیچھے ذاتی مفاد بھی ہوتا ہے، ہوس بھی ہوتی ہے اور ہرس بھی کار فرما ہوتی ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے کے حوالے سے کہانیاں سنانے والے بے شمار سچ بولنے والے خال خال، اس ماحول میں درست خبر تک رسائی کسی کسی کو ہوگی اور حقیقت سے کوئی کوئی واقف ہوگا۔ باقی عوام یوٹیوبرز کے تھمبنیل کے رحم و کرم پر ہوں گی، وہ جو چاہیں گے سچ بتائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے تبادلے کو تنازع بنانے والے کون ہیں؟ بظاہر یہ وہ لوگ ہیں جو عدالتوں میں اداروں کی مداخلت کے خلاف ہیں۔ یہ نعرہ بھی یہی لگائیں گے، نظریہ بھی یہی بتائیں گے، لیکن حقیقت نہیں۔ ان میں بہت سے وہ ہیں جو جمہوریت پر شب خون کے درمیان خاموش رہنے کے ہنر سے واقف ہیں۔ یاد ہے نا، شوکت عزیز صدیقی نے جب جنرل فیض کے حوالے سے سچ بولا تو یہ سب خاموش رہے۔ ان میں سے کسی نے خط نہیں لکھا، ان میں سے کسی نے احتجاج نہیں کیا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ ذاتی مفادات آڑے آ چکے تھے، اس لیے سب کو چپ سادھ گئی تھی۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ ان میں بڑے بڑے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مشرف پر ایمان لائے اور جمہوریت کو داغدار کرنے کا سبب بنے۔ ایک ڈکٹیٹر کے سامنے چپ رہنے والوں جمہوریت میں کیسے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ عدالتوں کا المیہ یہ ہے کہ اب انصاف کو تحریک انصاف سے الگ کیا جا رہا ہے۔ ہائے رافع والے جج ہوں یا رقے بازی کرنے والے منصفین، ان کا مرشد ایک سیاسی جماعت ہی رہی ہے اور یہ سب اسی کے رنگ میں رنگے ہیں۔ یہ نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون ان کے لیے اہم ہے، نہ پارلیمان کی ان کی نظر میں کوئی عزت ہے، نہ عوامی نمائندگان کی ان کے گمان میں کچھ حیثیت۔ یہ انصاف کے ثاقب نثاری کردار ہیں۔ ان سب کا ہیرو اسی طرز کا انصاف ہے جو ڈیم بھی بناتا تھا، مانیٹرنگ جج بھی لگاتا تھا، ہسپتالوں میں سلطان راہی بن کر چھاپے بھی مارتا تھا، مگر انصاف نہیں کرتا تھا۔ کوئی بات آئین سے ماورا ہو اور در انصاف سے احتجاج کی آواز بلند ہو تو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کیا تماشا ہے کہ ایک کام آئین کے مطابق ہوا ہے، قانون پر عمل پیرا ہو کر کیا گیا ہے، تو اس پر احتجاج کے کیا معنی؟ عمار مسعود کے بقول یاد رکھیں، اگر وکیل اور جج آئین پر عمل پیرا ہونے پر احتجاج کریں گے تو کچھ نہیں بدلے گا، صرف در انصاف کی چوکھٹ مزید داغدار ہوگی۔ انصاف بہم پہنچانے میں ہمارا نمبر اور گہرائیوں میں گر جائے گا۔ ابھی دنیا ہمارے ہاں انصاف کی پامالی پر پہلے صرف طنز کرتی ہے، پھر ٹھٹے اڑائے گی۔ جس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہو، آئین کا آرٹیکل 200 پڑھ لے، واضح ہو جائے گا کہ کون کس کی زبان بول رہا ہے، کہ آئین کیا کہتا ہے اور چند ججز کی کیا خواہش ہے۔ جج کا تبادلہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ 2 ججز جسٹس سردار محمد اسلم اور جسٹس ایم بلال خان لاہور سے اسلام آباد ٹرانسفر ہوئے اور چیف جسٹس بنے تو کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ جسٹس اقبال حمید خان کا نام بھی اس ضمن میں قابل ذکر ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ 2010 کے سیکشن 3 کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ 12 ججز پر مشتمل ہوگی اور اس میں تمام صوبوں کو شمولیت دی جائے گی۔ اس ایکٹ کو پڑھنے کے بعد کیا کسی اور دلیل کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ عمار کہتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ججز کی ٹرانسفر اگر صرف صدر پاکستان نے کی ہوتی تو اس پر سیاسی عمل کا شبہ بھی ہو سکتا تھا۔ المیہ یہ ہے کہ یوتھیے احتجاجیوں کو اس بات کا بھی لحاظ نہیں کہ ان تبادلوں میں پاکستان کی تمام 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز سے مشاورت کی گئی اور ان کی معاونت اور منشا سے یہ تبادلے ہوئے۔ سیاسی بات لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب وہ وقت ہے جب عدالتوں میں ایماندار جج کم ملتے ہیں اور عمراندار جج زیادہ نظر آتے ہیں۔ ثاقب نثار کے لگائے ہوئے پودے اب خود رو جڑی بوٹیوں کی صورت عدالت میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ان خودرو جڑی بوٹیوں پر نہ تو آئین کی کتاب کا کچھ اثر ہوتا ہے نہ قانون کی بات انہیں سمجھ آتی ہے۔ یہ ثاقب نثار کے پیروکار ہیں اور اسی طرح کا نظام انصاف چاہتے ہیں۔ یہ کہانی تو سب سن چکے ہیں کہ عمران خان کو کیسے حکومت میں لایا گیا، کس کس نے ذہن سازی کی، کس کس نے ہاتھ تھمایا، کس کس نے اٹھایا۔ لیکن یہ کہانی آپ نے کم ہی سنی ہوگی کہ عمران خان کے زہر سے اس ملک کو پاک کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی آپ نے اس لیے نہیں سنی کہ یہ کہانی ابھی تحریر ہو رہی ہے۔ عمار مسعود بتاتے ہیں کہ اس نئی کہانی میں طاقتور لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنی صفوں کو درست کر رہے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں۔ یہ مشکل کام ہے لیکن یہ اس لیے کیا گیا کہ جب عمرانی زہر کو دوسرے اداروں سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ عدلیہ میں تبادلے پارلیمان کا استحقاق بن چکے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم نے پارلیمان کا لوٹا ہوا حق واپس کر دیا ہے۔ اس کے خلاف جو بھی احتجاج کرے گا وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے خلاف ہوگا۔ یاد رکھیے، صفائی کا عمل عدلیہ تک نہیں رکے گا بلکہ فیک نیوز والے بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ جلد یا بدیر فیض حمید سے فون کروا کر چینلوں میں نوکریاں پانے والوں پر بھی تلوار چلے گی۔ ایک جانب سے خط لکھنے والے عمراندار ججز کو جواب آ چکا ہے جبکہ دوسری جانب سے بھی رقہ روانہ کیا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔